ایجنسی کے اہلکار کا شرٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ ذرا شرٹ لے آؤ. ایک کا شرٹ نکل گیا, وہ ننگا پھر رہا ہے, اس میں آپ کو نظر آئے گا. اور جب ہم نے اسلحہ چھینا اور ہم پوری اس نیت سے تھے کہ اگر یہ ہمیں ماریں گے تو ہم ان پہ گولی چلائیں گے. یہ وہ شرٹ ہیں ایک ایجنسی کا اہلکار پہن کے آیا ہوا تھا, اس کے لیے موجود ہے, اگر وہ لینا چاہیں تو لے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ان کیمروں کے ذریعے میرے ساتھ جو روداد ہوئی وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. 2 دن سے جلسے کے پیش نظر میں انڈر گراؤنڈ ہوا تھا اور کل رات میں نے جگہ تبدیل کی. ایک اور دوست تھے جو انسسٹ کر رہے تھے کہ میں ان کے پاس مہمان ہو جاؤں, تو اس کے اصرار پہ میں E11 کی سائٹ پہ رات کے لیے ان کے پاس گیا. اس کے بعد جو ہے صبح میں جب اٹھا, مجھے علم نہیں تھا کہ بیرسٹر گور صاحب اور محترم اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہیں اور خان صاحب کا حکم جو ہے وہ عوام کو شیئر کیا تھا. جو شخص میرا میزبان تھا وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے گھر کی CCTV سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ مشکوک گاڑیاں جو ہیں وہ اس گلی میں جو ہیں وہ کڑی ہیں اور کافی عرصے سے. اس کے بعد جو ہے ورکرز PTI کے لیڈرز کی مجھے کالیں آ رہی تھی. میں نے بیرسٹر گور صاحب سے بات کی, علی امین خان نے کال کیا, لیکن وہ نیٹ ورک کی وجہ سے بات میری نہیں ہو سکی. اور اس کے بعد جو ہے ورکر مجھ سے پوچھ رہے تھے جلسہ ہوگا یا نہیں. میرا یہ ارادہ تھا کہ چونکہ خان کا حکم ہے اور بیرسٹر گور صاحب نے اناؤنس کیا, علی امین خان نے بھی اس پہ عمل کیا, تو ان حالات میں میرا یہ ارادہ تھا کہ جلسہ گاہ جا کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کر دوں جو آئے ہیں اور ان کو بتا دوں کہ خان کا حکم ہے. میرے پاس 2 ہی راستے تھے, یا خان کا حکم نہ مانتا اور اعلان کرتا کہ جلسہ ہوگا, اور اس صورت میں جو بھی مسئلے مسائل پیش آتے, میری بڑی نازک پوزیشن ہے پارٹی میں, آپ سب کو علم ہے, تو ان حالات میں میرے لیے پارٹی کے فیصلے کے ساتھ چلنا انتہائی ضروری تھا. لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں اور وہاں پہ یہ ڈیمانسٹریٹ کر سکیں کہ ہم آ گئے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد تقریباً 12 بجے کے کچھ, میں ابھی تیار نہیں ہوا تھا, ناشتہ کر لیا تھا اور ابھی برش کرنے اور بات لینے کے لیے میں نے جانا تھا کہ اس دوران جناب ڈاٹا پوش ایجنسی کے اہلکار پہلے گھس گئے اس کمرے میں جس میں موجود تھا, اور ساتھ میں SHO گورڈا, ایک انسپیکٹر صاحب اور کوئی 20 سے 25 پولیس اہلکار جو ہیں, جو مجھے نظر نہیں آئے کیونکہ وہ لاؤنج میں تھے یا راستے میں تھے, لیکن جو کمرے میں گھسے وہ کوئی 7-8 افراد تھے جس میں 3 ایجنسی کے اہلکار تھے اور وہ لیڈ کر رہے تھے. اور آتی انہوں نے جو ہیں پستولیں نکالی, مجھ پہ ایم کی, اور ساتھ میں میرے گارڈز بھی آ گئے, ان کو تھپڑ مارے. تھپڑ مارنے کے ساتھ ہی ان کو تھپڑ مارتے دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے خود ان پہ حملہ کیا اور ان کو گرایا. گرانے کے ساتھ ہی اتفاق سے ہم نے ان سے 2 پستولیں اور 1 کلاشنکوف چھین لی. اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہیں, لیکن ایک ایجنسی کے اہلکار کا شرٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ ذرا شرٹ لے آؤ. ایک کا شرٹ نکل گیا, وہ ننگا پھر رہا ہے, اس میں آپ کو نظر آئے گا. اور جب ہم نے اسلحہ چھینا اور ہم پوری اس نیت سے تھے کہ اگر یہ ہمیں ماریں گے تو ہم ان پہ گولی چلائیں گے, اور ڈرانے کے لیے تاکہ یہ بھاگ سکیں. ہمارے تیور دیکھ کے یہ بھاگ گئے. اس وقت یہ باہر نکل گئے, اسلحہ ہمارے ہاتھوں میں آ چکا تھا, اور اسی دوران میں نے اجلت میں ایک ویڈیو بھی کی جس میں میں نے بتایا کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے. یہ وہ شرٹ ہیں ایک ایجنسی کا اہلکار پہن کے آیا ہوا تھا, اس کے لیے موجود ہے, اگر وہ لینا چاہیں تو لے جائیں. لیکن جو میسج ہیں وہ یہ ہیں, جس کے بعد پولیس, ہم نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور
پھر جو ہیں پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئے. میں نے کہا بے شک آپ اندر آئیں, ایجنسیوں کا کوئی کام نہیں ہے. اور جس کے بعد جو ہیں وہ ایس ایچ او گورڈا اور انسپیکٹر خرم یہ اندر آئے. پہلی جو آتا پائی ہوئی اس میں ایس ایچ او گورڈا نے بھی تھوڑا بہت حصہ لیا, لیکن بیچارہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا, وہ بھی موجود تھا اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بڑے ایک خونی ٹکراؤ سے بچایا ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے ڈرانے پہ ڈر جاتے ہیں, کسی کی پستول دکھانے پہ ڈر جاتے ہیں. ان میں ہمارا شمار ہی نہیں ہے. اور یہ دکھانے کے لیے کریں گے, آئندہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ جب آئیں نہ تو مارنے کی نیت سے آئیں, یہ ڈرانے کا کام نہ کریں. نہ ہم ڈرنے والے ہیں, تھوکتے ہیں آپ ایسے پستولوں پہ اور ایسے ڈر پہ. پولیس کو میں نے پھر اسلحہ واپس کیا اور انہوں نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں جاؤں, شیو کر لوں, شاور لے لوں. شاور لیا, شیو کیا, باہر نکلا. تو باہر نکلنے کے بعد جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے افسران کا حکم ہے کہ ہم آپ کو اس لوکیشن سے لے جائیں. اور چونکہ پولیس کا رویہ اس دوران کافی کوآپریٹو تھا, تو باقی میں کسی ایف آئی آر میں مطلوب نہیں تھا, نہ 302 کیا تھا, نہ کوئی پرچہ تھا مجھ پہ. تو زیادہ سے زیادہ یہ کیا کر سکتے تھے, کوئی ایک آدھ جیلی پرچہ دے دیتے, اگلے دن رہا ہو جاتا. تو لہذا مجھے کوئی فکر نہیں تھی. البتہ میں اس وقت جو ہیں پولیس افسران کے جو اگر ان کا یہ تعاون نہ ہوتا جو انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے ادا کیا, ورنہ آج شاید ہم بری حالت میں ہوتے ہیں. تو دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے میرے اپنے میزبان نے گرفتار کروایا. اس کی مخبری ہوئی, اس نے مخبری کی اور مخبری کا بیان اس کے اپنے منہ سے خود نکل گیا. اس نے کہا جی کہ میں نے او سی یعنی کرنیل صاحب سے کوئی میری بات ہوئی کہ یہ گاڑیاں کیوں پھر رہی, تو میں نے کہا کرنیل کے ساتھ تمہارا کام کیا ہے. وہ اس میں کوئی میں مبالغہ نہیں ہے کہ جس کے گھر میں نے پناہ لی تھی اسی بدبخت نے مجھے گرفتار کروایا. اور یہ دوسری دفعہ میں مخبری پہ گرفتار ہوا ہوں. لاہور میں بھی میرے خلاف اپنوں نے مخبری کی تھی, ورنہ اتنی جلدی آنے والا میں نہیں ہوں. تیسری بات یہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں ذرا خاموش ہو جائیں. آج کا جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی تک نہیں تھی کہ خان صاحب کے پاس جا کے اس سے پھر اجازت لی جاتی, کوئی تک نہیں تھی. لاکھوں لوگ آ رہے تھے پاکستان بھر سے, ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے کریں گے. اب خان کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی جو ہے اوپر نہیں ہو سکتا ہے, نہ میں نہ کسی اور کی مجال ہے. اب خان سے اس لفظ کا آنا تھا تو اس کے بعد جلسہ لازماً پوسٹ پون ہونا تھا, کیونکہ اگر خان یہ کہتا ہے تو پھر کل خان کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آج یا گزشتہ جو مؤخر ہوئے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح احتجاج نہیں کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر 8 ستمبر کو پھر اس طرح خان صاحب کی طرف سے حکم نامہ آ جائے, کوئی اور ہنگامی صورتحال ہو جائے. آج یہ وجہ بتائی گئی کہ جی مولی آ رہے ہیں اور مولیوں کے بیس میں دہشت گرد آئیں گے. علم نہیں ہے مولی آ بھی گئے یا نہیں, لیکن ہمارا جلسہ جو ہے وہ نہ ہونے دیا گیا ہے, جس کا مجھے شدید دکھ ہے. لیکن اگر گور صاحب اور علی امین خان صاحب درمیان میں نہ ہوتے تو شاید میں ورکر کی ڈیمانڈ پہ کوئی ریلی نکال دیتا. لیکن چونکہ دونوں کی میں پارٹی میں بہت ہی زیادہ قدر کرتا ہوں اور خان نے کہا ہوا تھا کوئی صورتحال بن جاتی, تو میں چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ میرے خلاف بہت ساری چیزیں چلا رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نازک پوزیشن ہونے کی وجہ سے میں اپنے تئیں کوئی اپنا علیحدہ کوئی راستہ اپناؤں. تو میں نے جو ہے ورکرز کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خان کے اس فیصلے پر, علی امین خان اور بیشر گور صاحب کے اس فیصلے پر میں کاربند رہوں گا. میری مجبوری ہے, میں قطعاً نہیں, ضرورت ہی نہیں تھی خان کے پاس کسی کو جانے کی یا بھیجنے کی یا ان سے کوئی رہنمائی لینے کی. ایک دفعہ فیصلہ ہوا ہے, جو ہوتا دیکھا جاتا. اخیر میں
میں حکام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، لوگوں کے گھروں پہ اس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا. میں ممبر پارلیمنٹ ہوں، جس انداز میں آج مجھ پہ ہاتھ ڈالا گیا، جو ہاتھا پائی ہوئی، جو دکم پیل ہوئی، جو پستول نکالے گئے، جو گن ایم کی گئی، وہ اللہ کا کرم تھا. ورنہ اگر ایک بے وقوف کی وجہ سے ٹریگر دب جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لہٰذا مت کرو ایسے کام. اور آئندہ کوئی میری گرفتاری کے لیے آنا چاہے تو وارنٹ لے آئیں، گرفتاری دوں گا. بدماشی پر کوئی آئے گا تو بدماشوں کے ساتھ بدماشی کروں گا. آپ سب کی آمد کا بہت مشکور ہوں. شکریہ. منور صاحب یہ بتا دیں کیا آپ پر تشدد کیا گیا؟ کیونکہ جو کنڈیشن آپ کی دیکھ رہے تھے تو کیا آپ کو کسی نے ہاتھ اٹھایا، تشدد کیا؟ ہماری آتا پائی ہوئی ان لوگوں سے جو مفتی پارچات میں تھے، اور مجھ پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ دکم پیل ہوئی اور ایک دو لوگوں کو جو ہیں میں نے مطلب ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی، لیکن کسی نے مجھے نہ مارا ہے نہ کسی نے مجھے ہٹ کیا ہے. دکے مکے لگے ہیں. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو خبریں چلی تھی کہ آپ کو پہلے تھانہ گولڑا لے کے جایا گیا ہے، تو پولیس والوں نے کیا بہیو کیا، کیا باتیں کی، پولیس والے کیا منوانا چاہتے تھے آپ سے؟ نہ منوانے والے پولیس والے کیا ہم سے منوائیں گے؟ منوانے کا کام تو یہ پولیس کو بھی پتہ ہے. دیکھیں جب وہاں سے مجھے نکال کے لے گئے تو میں ان کو پتہ تھا، میں وکیل ہوں، مجھے پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. زیادہ زیادہ ایک پرچہ ٹھونک دیتے، ایک آدھ دن گرفتاری رہ جاتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے حکام کا شاید یہ حکم تھا کہ 2-3 گھنٹے میرے ضائع کر دیں. ان کو یہ اندیشہ تھا کہ میں شاید پھر کوئی میسج چلا دوں گا اور لوگوں کو بلا دوں گا. اسلام آباد کے سڑکوں پہ پلاتے رہے تو میں نے ڈیمانڈ کیا کہ میں کافی کا شوقین ہوں، تو مجھے میک ڈونلڈ کے ڈرائی وے میں انہوں نے کافی پلائی اپنے خرچے پہ. یہ کیا، پھر پراتے پھر اسی گھر پہ ڈراپ کیا جس گھر سے انہوں نے مجھے اٹھایا تھا. سر جلسہ ملتوی ہونے کے بعد ورکر کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو بڑے ڈسہارڈ ہوئے؟ میں تمام ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے، یہ ذمہ داری خان سے اب ہم نے لینی ہے کہ خان ایڈجرن کریں، مؤخر کریں اور کینسل کریں. احتجاج کی کمیٹی ہونی چاہیے، یہ باہر والوں کا کام ہونا چاہیے. پھر ہم آئندہ یہ بتا سکیں گے کہ جی یہ خان کو آگے کر دینا اور خان سے فیصلہ لینا یہ اب ہم نے کرنا ہے. تو لہٰذا میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کو کہنا چاہتا ہوں، احتجاج کمیٹی بنا دی. یہ ایک جلسہ ہے، جلسے کے بعد تو اصل احتجاج شروع ہوگا. ہم ایک جلسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا خان کو اس سے ہمیں آؤٹ کرنا چاہیے کہ خان جو ہیں ہمیں کہیں کہ جی آپ مؤخر کر دیں. ہمارا فیصلہ ہوگا، ہماری ذمہ داری ہوگی. مار داڑ ہوتی ہے، ہمیں یہ مارتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوگی نا. خان کے گلے میں کیوں ڈالیں ہم؟ تو لہٰذا احتجاج کمیٹی بننی چاہیے اور پورے ملک سے ہمیں اس کی ممبرشپ لمیٹڈ 10 یا 15 لوگوں کی وہ بننی چاہیے. اس کا کام ہے احتجاج کرنا. اور پھر اس میں جو ہے کل کلاں کو ورکر کو بھی پتا ہوگا کہ کون ہے ذمہ دار. خان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب ہے، اس نے مؤخر کر دیا ہے. لیکن آئندہ اگر احتجاج کمیٹی مؤخر کرے گی تو لوگ ہمیں یہاں گریبان سے پکڑ کے سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹیں گے، اور پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے اس اجلاس یا جلسے یا احتجاج کو مؤخر کر سکیں. اور اس کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ سب آواز اٹھائیں. آپ چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو تو پھر احتجاج کمیٹی کو یہ کام سپرد کریں. خان کو یہ ذمہ داری اور پارٹی کو ذمہ داری احتجاج کمیٹی کو تفویض کرنی چاہیے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کمیٹی کی کوئی سربراہی کرنے کا، لیکن اگر ورکر سمجھتے ہیں کہ میں بحیثیت ایک ممبر کے اس میں شامل ہو جاؤں تو میں حاضر ہوں، میں اپنا کردار ادا کروں گا. منور صاحب 8 تاریخ دے دی گئی ہے، اس سے پہلے بھی ترنول میں جلسے کی کہا گیا تھا، وہ بھی ملتوی ہوا، آج بھی ملتوی ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام 8 تاریخ کو اسی طرح نکلے گی یا اس وقت بھی یہی ہوگا کہ این ٹائم پہ آ کے کہہ دیا جائے گا کہ جلسہ ملتوی ہو گیا؟ نہیں، میں نے کہہ دیا نا، اس کا حل یہی ہے. خان صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھیں. خان صاحب تو انحصار کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، جو منظر کشی ان کے سامنے کر دی جاتی ہے. تو خان صاحب مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ رات 4 بجے تک پوری تیاری تھی، تمام آپ کے قائدین جو ہے لیڈرشپ وہ بالکل جلسہ کرنے کے موڈ پہ تھی. صبح 6-7 بجے اچانک اڈیالہ جیل سے خبر آتی ہے کہ عمران خان نے یہ مؤخر کر دیا ہے. 6-7 بجے کیا آپ جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں؟ نہیں، 7 بجے تو قانوناً کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے.
کیونکہ جو میٹنگ آور ہیں وہ جیل مینیول میں لکھا ہوا ہے، سردیوں کے اپنے ہیں، آج کل 9 بجے سے شروع ہوتے ہیں، اور عموماً یہ جمعرات کو ہماری ملاقات 2 بجے ہوتی ہے۔ کیسے 7 بجے کیسے ملاقات کیسے ہوگی؟ دیکھیے میری بات سنیں، یہ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے نا، یا مجھ سے کس طرح، میں تو خود مطلب ایک مشکل سے گزر کے آیا ہوں۔ اچھا مراوت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک لمبے عرصے سے اڈیالہ جیل بھی جا رہے ہیں، اٹک جیل بھی گئے ہیں، تو کبھی آپ کو 7 بجے اندر جانے دیا گیا؟ نہیں، میں نے بتا دیا نا، نہیں 7 بجے کدھر۔ مراوت صاحب یہ بتائیے گا جس شخص کے آپ میزبان تھے، مہمان تھے، کیا آیا کہ وہ پارٹی سے تھا یا پارٹی سے باہر کا تھا جس نے آپ کی مخبری بھی کی؟ دیکھیے اس کا نام نہیں بتاتا ہوں، بدقسمتی سے پشتون تھا، سمجھ گئے پارٹی نا، سے تھا؟ پتہ نہیں ہے پارٹی سے تھا یا نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا میزبان نے ہی ہمیں ڈبویا ہے۔ بہت شکریہ۔ شیر افضل مروت صاحب، یہ جو شرٹ آپ نے ابھی دکھائی ہے کہ کسی آپ ایجنسی اہلکار کی جو آپ بتا رہے تھے، تو کیا آپ اس کا کوئی، کیونکہ یونیفارم میں ہاتھ ڈالنے کا بھی مقدمہ درج ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایجنسی کی شرٹ کو اس طرح کرنے کے بعد آپ کے اوپر کوئی مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ لکھا ہے، ایجنسی والے کہیں گے کہ ہم گئے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم گئے تھے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کی ہے تو سامنے آ جائیں، ہم نئی شرٹ خرید کے دے دیں گے۔ بات سنیں، قانون جب بولتے ہیں نا تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ پرچہ تو یہ ہوگا کہ کسی کے گھر میں گھسے کس طرح ہو، پرچہ تو یہ ہوگا کہ اسلحہ تانا کس طرح ہے، پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے کارتوس کس طرح چڑھایا، پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھ پہ ممبر پارلیمنٹ پہ ہاتھ کس طرح، پرچہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے۔ یہ پرچے ہیں، میں تو ان کے پیچھے نہیں گیا ہوں نا، یہ میرے پیچھے آئے ہیں، تو لہذا قانون کوئی ہمیں نہ سمجھائیں، ایسی قانون کی لاٹھی ماریں گے۔ لیکن پولیس کے اچھا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، میں نے اس لیے ان کو معاف کر دیے، بلکہ معذرت مانگی ہے انہوں نے، آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہیں جی ہماری مجبوری تھی، شاید وہ وقت ضائع کرنا چاہتے تھے، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں آپ کو اتفاق سے بتاؤں، جس وقت پولیس نے چھاپا مارا، اسی وقت میں یہی ٹویٹ لکھ رہا تھا، اور میں نے کوئی 70% ٹویٹ لکھا تھا جو ابھی تک میں نے اپلوڈ نہیں کیا ہے، اور میں بتا رہا تھا ورکرز کو کہ چونکہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے، بیرسٹر گور صاحب نے مجھے بتایا ہے، علی امین خان کا فیصلہ ہے، تو میں پھر ان کے فیصلے کے ساتھ جاتا، لیکن انہوں نے جو ہیں یہ اپنے تئیں سمجھا، بلکہ ہوا یہ کہ کچھ 15 منٹ قبل ایک کال آئی میرے پاس، یا آدھا گھنٹہ قبل، اور اس شخص نے کہا جی کہ آپ ترنول آ رہے ہیں، تو میں سمجھا پارٹی کا کوئی ورکر ہے، تو میں نے اسے کہا میں آ رہا ہوں لوگوں کو، تو وہ بیسیکلی انہی کی کال تھی، اور انہوں نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ میرے ارادے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میک ڈونلڈ پہ جب گئے تو کافی پی، کیسی لگی کافی پولیس والوں کی طرف سے دی گئی تھی؟ وہ 3 میں نے لیے 3 شاٹس اسپریسو پیتا ہوں، لیکن بہرحال پولیس والے جو ہیں ان کو میں نے دل سے معاف کیا ہے، ان بیچاروں کی مجبوری تھی، اور میں نے کبھی زندگی میں تھانے دار ایسوچیو انسپیکٹر کے ساتھ کوئی کینہ نہیں رکھا ہے، ہاتھ کبھی قانون میں ان کو کھینچنا ہوا تو آئی جی اور ڈی آئی جی پہ ہاتھ ڈالوں گا انشاءاللہ قانون میں، بہت شکریہ، لیکن اس معاملے پہ نہیں، اس میں نے درگزر کر دیا ہے۔ تھینک یو۔